گھر سے جاتے وقت چھینک آ جائے تو سمجھو آج سارا دن بوریت میں گزرے گا۔ گھر سے نکلتے وقت جمائی آ جائے تو سمجھ جاؤ سارا دن سست مزاجی میں گزرے گا۔ پیشاب کرتے وقت چھینک آ جائے تو سمجھ جاؤ تمہاری لاٹری نکلنے والی ہے۔ سوتے وقت نیند میں جھٹکے لگنے شروع ہو جائیں تو سمجھ جاؤ لا علاج بیماری لگنے والی ہے۔ بدخ کا سوپ بنا کر پینے سے لکوے کا مریض بالکل ٹھیک ہونے لگ جاتا ہے۔ لٹھا کبوتر کا گوشت کھانے سے مرگی کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ سر پر زیتون کا تیل لگانے سے آدھے سر کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ گھر میں چوہوں کا زیادہ ہو جانا گھر میں برکت ختم ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ شہد چاٹ کر سونے سے دماغ کی نسیں کھلتی ہیں، دماغ کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ مور کے پروں کو گھر میں لٹکانے سے گھر میں سانپ بچھو نہیں آتے ہیں۔ گھر میں چھپکلیاں زیادہ ہو جائیں تو بیماریاں بڑھنے کی علامت ہے۔ گھر میں طوطا آ جائے تو سمجھ جاؤ گھر میں عزیز مہمان آنے والا ہے۔ گھر میں سفید کبوتر آ جائے تو سمجھ جاؤ گھر میں خوشیوں کا پٹارا کھلنے والا ہے۔ ہاتھوں پر چھالے نکلنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جاؤ تم پر بڑھاپا جلدی آئے گا۔ رات کو پیاس زیادہ محسوس ہونے لگے تو سمجھ جاؤ گردوں کی بیماری ہونے والی ہے۔ پاؤں سن پڑنے لگ جائیں تو سمجھ جاؤ تمہیں کسی عذاب پر لقوہ ہونے والا ہے۔ گھر میں چمگادڑ کا آ جانا گھر میں آفتیں آنے کی ایک بہت بڑی علامت ہوتی ہے۔ گھر میں چھپکلیاں انڈے دے جائیں تو سمجھ جاؤ دولت سے مالا مال ہونے والے ہو۔ آسمان سے گوشت کا ٹکڑا گر کر صحن میں آ کر گر جائے تو سمجھ جاؤ خسارہ ہونے والا ہے۔ گھر میں مور اڑ کر گھر کی چھت پر آ بیٹھے تو سمجھ جاؤ نیا دوست زندگی میں آنے والا ہے۔ گھر میں کالا تیتر آ جائے تو سمجھ جاؤ گھر میں کسی نے کالا جادو کیا ہوا ہے۔ گھر میں الو کا آ جانا گھر میں کیا ہوا کالا جادو کا اثر ختم ہونے کی علامت ہے۔ جس جنت میں ضرورت شجر ممنوع ہو اس جنت سے انسان جلد ہی نکل جانا پسند کرتا ہے۔ جس شخص کو حق تعالیٰ نے گفتار کردار دونوں عنایت کی ہوں تو سعادت ہے، اگر صرف کردار ہو تو نعمت ہے، اگر فقط گفتار ہو تو مصیبت ہے، اگر دونوں ہی نہ ہوں تو آفت ہے۔ جب تک کوشش کی محرومیاں سمجھ میں نہ آئیں نصیب کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ کوشش کامیاب ہو جائے تب بھی بے نصیب آدمی کا نام ہو جاتا ہے۔ اگر ملک کو ایک درخت سمجھ لیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر با مقصد انسان اپنی سہولت کے لیے اس کی ایک آدھ شاخ کاٹ لیتا ہے۔ طاقتور آدمی دوسرے انسانوں کے حقوق ادا کرتا رہے تو طاقتور ہی رہے گا۔ حقوق نہ ادا کرنے والا ظالم کہلائے گا اور ظالم سے طاقت چھن جائے گی۔ یہ قدرت اصول ہے۔ جہاں دو راستے آتے ہیں وہاں سوچ آتی ہے۔ جس کے آدمی کے پاس راستہ ہی ایک ہو اسے سوچنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے پھر رزق کی تلاش مت کرو بلکہ اللہ کی تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ وہ شخص جس نے اپنے سے زیادہ کسی کو ایسا دانا نہیں مانا کہ اس کی ہر بات کو بغیر تحقیق کیے ہوئے تسلیم کر لے تو اس آدمی پر دانائی نازل نہیں ہو سکتی۔ اگر معاشرہ غرق نہیں ہو رہا تو سمجھو کہ تمہاری مدد ہو رہی ہے۔ کافر نیکی کرے تو یہ اس کی مہربانی ہے اور اگر مومن نیکی نہ کرے تو سمجھو وہ برباد ہو گیا۔ جب شہروں پر گدھ منڈلانا شروع ہو جائیں تو شہریوں کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے۔ گدھ بڑی دور سے مردار کو پہچان لیتا ہے۔
طاقتور آدمی دوسرے انسانوں کے حقوق ادا کرتا رہے تو طاقتور ہی رہے گا۔ گزرا ہوا زمانہ انسان کے چہرے پر بہت کچھ لکھ جاتا ہے۔ مسافر کے چہرے پر گرد سفر اس کے سفر کا حال بتا دیتی ہے۔ کبھی بادشاہ بننے کے لیے دعا مت کرنا، اور نہ دعا کے ذریعے حاصل ہو جانے والی بادشاہی کے اندر اگر کوئی ظلم اور تلخی ہوئی تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ جو اپنی جوتی آپ گانٹھ لیتا ہے، غلام کی عیادت کرتا ہے، وہ غرور اور تکبر ہرگز نہیں کر سکتا، وہ ان سب سے پاک ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالی رحمت کے جوش میں مخلوق کو معاف فرما دے تو کیا ہوگا؟ موت کا منظر مرنے کے بعد کیا اللہ معاف کرنے پر قادر نہیں؟ اگر تذبذب کو تسلیم میں داخل کر دو تو موت سے پہلے مرنے کے بعد سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر تمہیں زیورات کا شوق ہے تو پھر کان میں چھید تو کروانا پڑے گا۔ جہاں انسان کا علم، عقل اور عمل ساتھ نہ دیں، وہاں مجبوری کا احساس اسے صبر کے دامن کا آسرا تلاش کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ دنیا اور آخرت کا کوئی کام ہو، اس کو اس امید پر منحصر کرنا کہ کسی فرصت کے وقت اطمینان سے کر لیا جائے گا کہ ایک ایسا فریب ہے جو اکثر بڑے نقصان و خسر کا باعث ہوتا ہے۔ وعدہ حال میں مستقبل کے بارے میں کیا جاتا ہے، اور جب مستقبل حال بنتا ہے تو وعدہ کرنے والا حال ماضی بن چکا ہوتا ہے۔ جو اپنے نفس سے وحشت رکھتا ہے وہی اللہ کا انس پاتا ہے۔ ہر کام میں اللہ کا خوف ہونا ضروری ہے، ورنہ ایسا کام کبھی کامیاب نہیں ہوتا جس میں اللہ کا خوف پنہاں نہ ہو۔ سرمایہ دار کی تجوری اور غریب کا پیٹ دونوں کبھی نہیں بھر پاتے، ان کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ شکر گزاری ایک ایسی نعمت ہے جس سے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ شکر گزاری کرنے میں کبھی بھی کوتاہی مت کرو۔ ظاہری شکل پر بھروسہ کرنا بسا اوقات باعث ندامت ہوتا ہے، کیونکہ بعض گندم نما جو اپنے چلن پر پردہ ڈالنے کے لیے زہر ہلاہل کی بوتل پر جوہر حیات لکھ دیتے ہیں۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو دل اچھا ہوگا، تو آپ کا اللہ کے بارے میں یقین بھی بہت اچھا ہوگا، اور یقین والا کبھی فضل سے مایوس نہیں ہوگا۔ پرہیزگاری دین کی اصلاح کرتی ہے، نفس کو محفوظ رکھتی ہے، مردانگی کو زینت دیتی ہے، جبکہ زیادہ لالچ نفس کو داغدار کرتی ہے، دین کو بگاڑتی ہے۔ جس طرح بارش کے بعد بادل ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں، اسی طرح رونے کے بعد انسان کی طبیعت ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے۔ آج کے انسان کو موت کے خطرے سے زیادہ غریبی کا خطرہ ہے۔ پہلے غریب کی معاشی حالت کی اصلاح کرو، اس کے ایمان کی۔ ہر چیز کے ثواب کا ایک اندازہ ہے، سوائے صبر کے ثواب کے اس کے کوئی اندازہ نہیں۔ طمع کرنا، مفلسی بے غرض ہونا، امیری اور بدلہ نہ چاہنا صبر ہے۔ اگر زندگی کے باغ سے غم کے کانٹے اٹھا لیے جائیں اور وہ سراپا گلدستہ مسرت بن جائے تو ایسی زندگی دوزخ سے بھی بدتر ہوگی۔ جلد دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو اپنی بیوی کی 2 چیزیں پینا شروع کر دو، اول بیوی کا غصہ، دوم بیوی کا جھوٹا پانی۔ جب تم کوئی مصیبت دیکھو تو اس کا ہنسی اور مسکراہٹ کے ساتھ خوش آمدید کرو۔ جب بدقسمتی ہم پر سایہ فگن ہو، ہم مسکراہٹ کے ساتھ اس کا علاج کریں۔ بلا صبر تنگ دستی یا بیماری وغیرہ ایک عذاب ہے، جبکہ صبر کرامت اور عزت کا باعث ہے۔
بے ادب خالق اور مخلوق دونوں کا معتوب و مغضوب ہے۔ صرف بزرگوں کی یاد منانے سے بزرگوں کا فیض نہیں ملتا، بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے بات بنتی ہے۔ دو انسانوں کے مابین ایسے الفاظ جو سننے والا سمجھے کہ سچ ہے اور کہنے والا جانتا ہو کہ جھوٹ ہے، خوشامد کہلاتے ہیں۔ اگر ساری زمین گناہوں سے بھر جائے تو توبہ سب کو مٹا دیتی ہے۔ دیکھیے زلزلہ نظر نہیں آتا مگر بڑے بڑے پہاڑوں کو اڑا دیتی ہے۔